اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اوے 1965 اور 71 دی جنگ دا واقعہ پڑھ، اے جڑی فوجیاں نے کتاباں لکھیاں کدیو پڑھ ظالماں، انہاں لکھیا ہے کہندے جی بمب تو بڑے آوندے سن پر صاحب چوڑے والا بابا پھڑ پھڑ کے وچ پائی آوندا سی تے جدوں پیچھے ویکھدے سن تو سٹی آوندا سی، بعد چ پتہ لگا کون ہے، کسے لکھیا داتا صاحب سن، کسے لکھیا بابا صاحب سن، کسے فرمایا مولا علی گھوڑے تے حسن حسین نو لے کے آئے سن۔ تم کہتے ہو یہ کر کچھ نہیں سکتے، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے، ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پل گزر رہا ہے، کہتے جی اے 65 دی جنگ چ باوے انہوں نے پل بچا لیا سی۔ ہاں جی، یہ ہمارے جہلم شہر میں بھی مشہور ہے جی، سبز چوغا پایا سی بابا جی، اتو بم آندے سن کیچ کر لیندے سن۔ یہ جہلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پل بچا ہوا ہے، راوی کا پل تو چھوٹا ہے، جہلم کا پل تو بڑا ہے جی۔ داتا صاحب نے آ کے کیچ کیتے نے جی انڈیا دے بم۔ آپ انڈیا چلے جائیں، انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے جو ان کی دیویوں نے 1965 میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں۔ جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر۔ تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو 3 میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے 30 میچوں کے اندر 0 بناتے ہیں۔ وہ دیکھو یوراج سنگھ، بالر کو اس نے دھمکی دے کے 6 چھکے مارے ہیں۔ مان لو اس کو صاحب کرامت، اگر یہی کرائٹیریا ہے تو۔ اور فاسٹ بالر کو چھکے مارے ہیں، سپنر کو نہیں۔ پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے اور بتا کے مارے۔ ان کی کرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں۔ تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے۔ تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب، جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے، اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشت گرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر، تو بھائی وہاں تو 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، وہ تو کیچ نہیں ہوا۔ جس بابے کی طرف تم نے منسوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف، ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں، اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد، نہیں پکڑ سکے۔ آج بھی چلے جائیں، کراچی کی بہترین ہیروئن چرچ اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی۔ اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں، اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی۔ بھائی ٹھیک ہے، پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیر اعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے، انہی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرکار کیا کیتا ہے ملک نال۔ چلو چھوڑ دو ملک کو، اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے، جو نشاور چیزیں بک رہی ہیں، جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے نہ غسل کرتے ہیں، ان کی کو پاکی پلیتی کا ہی کچھ کر لو۔ یہ باتیں کریں گے جی کعبے جی لوگوں کی جیب کٹ جاتی ہے، اور جناب کعبے والے نے کب کہا ہے کہ جیب نہیں کٹے گی؟ تمہارا تو دعویٰ ہے بزرگوں کی ڈیوٹی ہے، کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کرنا ہے۔ کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے، دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے۔ یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ تمہارا دعویٰ تھا نا، تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے جی، وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی، وہاں پہ گورے اسٹیشن نہیں بناتے تھے، انہوں نے نگاہ ماری، انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے اگے نہیں سی ٹوٹتا، سٹیم انجن، مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا، کیونکہ حضرت صاحب نے حج کرنے جانا تھا۔ حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی؟ اگر حضرت سٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں جی، حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا، ڈیزل بندے کا ناج ہے جنہیں ڈیزل انجن بنایا، حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو ایک کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب فراڈ ہے۔ یہ ٹرین صرف روک سکتے جے، ٹرین بنا نہیں جے سکتے۔
دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی، 6-6 7-7 مہینے پیدل سفر کر کے حج پہ جاتے تھے، ٹرین بنی کس طریقے سے، وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آ گئے۔ آپ دیکھیں جب نئی نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبد الحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ٹرکی والوں نے، وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی 6 مہینے کا سفر اب 6 دنوں میں طے ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے۔ اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی، لیکن پھر بھی 6 مہینے 6 دن پہ آ جائیں تو معجزے سے کم ہے۔ اس وقت ٹرین پھر وہ سٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی۔ یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ٹرین روک لیتے تھے۔ وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی، اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب ایک دفعہ اسٹیشن پہ اترے، نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا، انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے۔ کرامت ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے۔ اور تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یا قرآن پاک پرنٹ ہو سکیں۔ کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں، تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے۔ تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی، کوئی سافٹ ویئر بتا دو۔ دعوے سنے ان کے، بھئی سائنس کی برکات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا ان کا۔ یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی، نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا 7 زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں، اوپر دیکھا تو لوح محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے، اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکے مدینے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، راستے میں قافلے لٹتے تھے، عرب لوگ اتنے غریب تھے، کسی بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے، 100 سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے۔ اور پہلی دفعہ جو تیل کا کنواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859، 27 اگست 1859 پنسلوینیا امریکن سٹیٹ کے اندر، سر ایڈون، اتنی مٹھی داڑھی تھی ان کی، کرسچنسن، کرنل ایڈون ریٹائرڈ، انہوں نے نکالا تھا۔ تمہارے بزرگوں کو تو تیل نہیں نظر آیا، تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے، نکال لیتے۔ جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی، تیل بھی کراس ہو گیا سی، 7 زمینہ نہیں نے پائی تھلے، لیئرز ہیں، تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا۔ ان کے دعوے سنے، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، یہ ان کی کرامت ہوتی ہے، آپ بیعت ہو تو بڑے احتیاط سے وہاں بیٹھیں، ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور چھاڑ دو اللہ دے بندے ہو، دل کا حال چھوڑ دو۔ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فارمولا، مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کیا لکھا ہوا ہے، بشرطے کہ اس نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہو۔ اے نہ ہے کہ گورے دی کتاباں تو پڑھ کے تے منو دسے تے میرے تے احسان کرے، سمجھانا تو دور کی بات، وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے۔ ویسے آپ مجھے بتائیں کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے اس طرح؟ سب کو پتا ہے، جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے نا، وہ بھی کہیں نہیں آتے نہیں انجینئر صاحب نہیں پڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ اللہ کو نہیں آتی انجینئرنگ؟ اللہ کو تو آتی ہے نا، اللہ سکھائے نا۔ اس طرح نہیں ہوتا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کا دعویٰ ہے تو لائے سامنے، اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، جن کو یہ غوث وقت کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں غوث وقت ہیں باپا جانی، وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے، اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے، تم لوگوں نے دل کا حال کیا جاننا ہے؟ یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں۔ ان بزرگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے، اتنی موٹی اینک لگی ہے۔ کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہے؟ جو دلوں کے حال جانتے ہیں اینکیں کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے، اور سب کہانیاں نے فراڈ ہے، جھوٹ۔ اور جی دیکھیں چڑیا اڑ سکتی ہے، تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔
ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਮ तो आपको भी चिड़िया से बेहतर समझते हैं। तुसी उठ के दसो लिया अल्लाह तो छो, आम एक मुसलमान चिड़िया से अफजल है ना, उडो। मैं पढ़े हैं, मैं पर कट देते ने थोड़े, कोई बुजुर्ग उड़ के बताए। मैं आपको दावे से कहता हूं, इनके बुजुर्गों को मरीदों समेत आप बोइंग जहाज में बिठाए ना और पायलट को वहां से उतार लें, ये जहाज जरा इस दुनिया में लैंड करवा के बताएं, अगे जाके लैंड करेगा, इत्थे नहीं लैंड करता। जिसे इत्मीनान है ना तो ठीक है, बैठे फिर जी। मछली सांस रोक सकती है, मछली तैर सकती है, बुजुर्ग क्यों नहीं तैर सकते? तैरो ना, किसी ने मना किया? वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक के रखती है, एक उसको यानी सांस लेने के लिए 1.5 घंटे बाद एक दफा बाहर निकलना पड़ता है। कोई बुजुर्ग मुझे 1.5 घंटा तो छोड़ दें, 5 मिनट के लिए भी सांस रोक के बताए, प्रैक्टिस के बगैर आप 5 मिनट भी नहीं रोक सकते, मर जाएंगे। मेरा ख्याल इनके बुजुर्गों को ना डुबकियां लगवानी चाहिए 1.5 घंटे के लिए, जान छुड़वाओ सारे बुजुर्गों को। हाँ, 1.5 घंटे के लिए इनको समुद्र में फेंक दे, वट्टा एडा वड्डा बन के ना पैरों नाल करो। और भी इनका तो दावा है ना जी, समुद्र रोका हुआ है, ठीक है, इनको पानी पिलाएं 3-4 जग नमक वाला, बांध दे, उसके बाद उनको डिसाई उठ करो, फिर पेशाब रोक के दसो अपना। तुसी समुद्र रोक दो ना, पेशाब रोक के कोई दसे मनो। ऐसा तो नहीं होता भाई, सब कुछ फ्रॉड इन्होंने मशहूर किया हुआ। और कुछ नहीं, मीनार पाकिस्तान से कुछ छलांग मार के मुझे बता दे को बुजुर्ग बगैर पैराशूट के, हम मान लेंगे कि जी उड़ लेते हैं। वो कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग जो हैं वो, उनके ऊपर जहर का असर नहीं होता। कुछ अरसा पहले तो एक मुनाजरे के अंदर एक किसी मुसलमान डिबेट करने वाले का भी दिखाया जी, जहर पी लिया यार, चले हो, अक्ल आप लोगों की काम करती है, फिर तुम लोगों का मजाक ही उड़ाना है ना एथियस्ट ने और सेकुलर्स ने। ठीक मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा इलाज है। इस तरह हो सकता है कि कोई जहर पिए और उसके ऊपर असर ना करे। एक झूठा वाकया इन्होंने खालिद इब्न वलीद के बारे में मशहूर किया था, मैंने पूरी इंजीन नहीं की थी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने जहर पीकर खुदकुशी की या किसी ने पेट में छुरा मार के खुदकुशी की या अपने आप को बुलंदी से नीचे गिरा के खुदकुशी की, तो जहन्नम में आग का अजाब तो उस पर होगा, यह अजाब भी उस पर मुसल्लत होगा। उसे जहर दिया जाएगा, बार 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 उसके पेट में छुरा घोंपा जाएगा, बार बार उसे बुलंदी से जमीन पे गिराया जाएगा, बार बार उसे फंदा दिया जाएगा। और पता है इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी ने बाब क्या बांधा है कि जहर पीना हराम है। इमाम बुखारी ने इससे यह रिजल्ट निकाला है कि शरीयत के अंदर जहर पीना हराम है, खुदकुशी के अलावा भी हराम है। यह नहीं उन्होंने लिखा कि खुदकुशी के लिए जहर पीना हराम है और दूसरे तरीके से खुदकुशी करना जायज है, यह नहीं उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा है कि जहर खाने की मुमानियत। तो ये जो करामत कहते हैं, करामत खिलाफे अक्ल हो सकती है, खिलाफे शरा नहीं हो सकती। कहते हैं जी करामत होती हुआ जो अक्ल में ना आए, जी बिल्कुल इस तरीके से खिलाफे शरा तो नहीं होगी। शरीयत में तो जहर खाना हराम है, और ये सुन्नत अज़कार भी जितने हैं ना नागहानी आफतों के लिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु या अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, इनके साथ मौजूद है नागहानी आफात। अगर कोई बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु पढ़ के साकट में 2 उंगलियां दे दे, नहीं बचेगा। कोबरा सांप के मुंह में हाथ रख दे, बचेगा ही नहीं। तो ये जो लोग दावा कर रहे हैं ना कि ये हमारे जो है वो मुनाजरों के अंदर जहर पी लेते हैं, जहर छोड़ दो सरकार, कोई मुझे तेजाब पी के बताए, जहर छड़ दो, तेजाब मैं देंगा, आम तेजाब, तेजाब भी नहीं कोई पी सकता, मर जाएगा, सब कुछ कट जाता है। बुजुर्गी चेक करनी है तो इतने मुश्किल मुश्किल तरीकों से क्या, तुम्हारे जहर क्यों होंगे, हम तुम्हें तेजाब देंगे पियो, उससे भी आसान है, सॉकेट देंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसमें, चलो तुम या गौसे पाक कह के भी कर लो, या अली मदद कह के भी सॉकेट में 2 उंगलियां डाल के बताओ मुझे, और बच जाए कोई, नंगे पांव खड़ा हो। हाँ, साइंस का स्टूडेंट बच सकता है अगर उसने रबड़ वाले जूते पहने हुए हैं, इंसुलेशन है, उसे तो पता है, वो तो सॉकेट में 2 उंगलियां डाल के क्या है, वो 11,000 वोल्ट को भी पकड़ सकता है। वो प्योरली एक साइंटिफिक फिनोमेना। लेकिन जैसे ही दूसरी तार को पकड़ेंगे, आगे जाके लैंड करोगे।
جی زہر پی لیتے ہیں اثر نہیں کرتا. پلانیا زہر بہت سستا جو زہر ہے. یہ جو تیزاب جو سویپ گھر میں ہے نا, یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا, اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا. جیڑا تو انہوں نے واقعہ سنائے نا, وہ سچی بچی نہ پلا دینا یار, متھے لگے گا. انہوں کہنا روح افزا نہیں تھے, لیکن یہ ہوا ہے جو بزرگاں نوں تے کوئی فرق نہیں پیندا. اگر میں پیواں گا تے نہیں بچاں گا, تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا. یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے, اور ان کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا, اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی. اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا. ہوں منو دسو حفظ کون کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور کرنا بھی شروع کرے تو 2 سال تھے انہوں کم از کم چاہیے نے. وہ بیچارہ پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں, فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے تھے حافظ ہو گئے. بائیں طرف سلام پھیرا, سارے ناظرہ ہو گئے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا تو نبی الاسلام نے اصحاب صفہ کا چبوترا قائم کیا ہوتا. نبی الاسلام صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کافروں کو کہہ رہے ہوتے. مسند احمد میں آیا کہ اس کے فدیے کے عوض ان کو چھوڑا جائے گا. 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کاتبین وہی بھی تھوڑے سے ہیں, سارے صاحب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. ان کو نبی الاسلام نے, وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے. تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا, حافظ قرآن تو چھوڑ دو, یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی, دائیں طرف سلام پھیرا, ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سنت ہے نا, اسٹیبلش کریں نا. ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا انہوں نے. اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کے یہ چیزیں سناتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں روحانی آپریشن کر لیتے ہیں, آپ لوگ ایویں علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں, بائی پاس کر لیتے ہیں, فلاں چیز کر لیتے ہیں. تو اس کا میں نے بڑا آسان حل دیا ہے. شروع میں بھی بات کی تھی, بائی پاس تو بہت مشکل آپریشن ہے. اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے, اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے, اور پھر اتنا معاملہ. یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک نومولود بچہ, نیو بورن بیبی, وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کے جاتے ہیں, وہ نگاہ مار کے نا اس کا ختنہ کر کے دکھا دے. کیونکہ ختنہ تو سامنے نظر آنا, بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں ہو, میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی, یہ رپورٹوں کو نہیں مانیں گے, ختنہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا. اور ساتھ سٹامپ پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر ختنہ نہ ہوا, اون دسو کہڑا کہڑا بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جے. سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے. اے بلیڈ سلیٹ کٹنے چھڈو. یہ جو وہ کہہ رہے نا خطیب کو چھوڑ یار, اس کو بچہ لے کے اس کا ختنہ کر کے بتا, روحانی طور پہ ختنہ کر. اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے, نس جائے گا جناب, اگلی گل نہیں سنے گا. سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی ہوئی ہے. اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا. یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالی ہماری عوام الناس کو ہدایت دے, عقل کے ناخن لیں. اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا. اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے, یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا, یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے, یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے, دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. یہ سب توہمات ہے. اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا. اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے. ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں, جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے.
اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، وہ بھی ڈیفینیٹ ہے. اور یہ اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا. انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا نا. تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہیں نا، یہ اتنے محکم ہیں، اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں، ادروائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں، ڈال کے روسٹ کیا گیا انہیں. ہاں، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ ہوا ہے ان کی لاش کا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنا ہے. بعد میں یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے نہیں ہے. یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا، ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنا شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خشک تھی. اندازہ کرو. تو پھر یہ بحری جہاز میں کیوں حج عمرے کے لیے جاتے تھے؟ گورے کے بنائے ہوئے، گورے کے سٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جایا کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بحری جہاز میں بیٹھتے تھے؟ اڑ کے پہنچ جاتے نا. سب کچھ فراڈ ہے. اس طرح کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا. تو سائنس کا علم ایک ڈیفینیٹ علم ہے. دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس. سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ بھی پھر ڈیفینیٹ ہوگا. جس طرح ریویلڈ نالج ڈیفینیٹ ہے، ایکوائرڈ نالج بھی، بشرطے کہ وہ تجربات کے بعد فائنل ہوا ہو. تھیوریز کی بات نہیں کر رہا. مثلا یہ چیز فائنل ہوئی ہے کہ پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کو پکڑے گا، اسی کی وجہ سے پیٹرول انجن ہے. ادروائز اگر پیٹرول کبھی آگ پکڑے کبھی نہ پکڑے تو پیٹرول انجن نہیں بن سکتا. یہ اللہ نے ڈیفینیٹ اس کے اندر کوالٹی رکھ دی ہے. قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھی ہوئی، ظاہر ہے وہ دریافتی ابھی ہو رہا ہے 200-250 سال پہلے، 200 سال پہلے، لیکن ہمیں تجربات کے ذریعے ڈیفینیٹلی پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک فینومینا، فزیکل فینومینا اسی طریقے سے چلتا ہے. ہمارے تو پرانے مرے ہوئے بزرگ زندہ ہو جائیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہی معجزہ ہے ان کے لیے. یہاں بیٹھ کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں بندے کے ساتھ. پرانے بزرگ سوچ بھی سکتے تھے یہ؟ آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور آپ پاکستان میں لائیو دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ. کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ کہاں 4 مہینے میں پیدل جان خطرے میں ڈال کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، اور آج 4 گھنٹے کے اندر جدے آپ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے. کدھر 4 مہینے اور کہیں 4 گھنٹے. یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اجمیر شریف بغداشی والوں کو انہوں نے جہاز بنائے، دیوبند شریف بریلی شریف والوں نے پائلٹ جو ہے ان کی ٹریننگ کی. ہاں ظاہر ہے میں گوروں کی تعریف کروں گا آپ کو برا لگے گا، میں آپ کے بزرگوں کے کھاتے میں ڈالتا ہوں. ان کی مہربانی ہے سب کچھ ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو آج یہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے حج اور عمرہ کرنا. تو سائنس نے تو اپنی برکات آپ کو دکھا دی ہیں، اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے، ہاں کوئی معجزہ نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یار آپ سے تو سائنٹسٹ اچھے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھا دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکوری کی ہے اور قدرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے. آپ کی مسجد سے لے کر گھر تک، دفتر تک، آپ ذرا نگاہ دوڑائیں اور مجھے کوئی ایک اجمیر شریف، بغداد شریف، بریلی شریف، دیوبند شریف کی کوئی چیز بنی ہوئی بتائیں مجھے. مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اوپر لینٹر ڈلے ہوئے ہیں، بلب جل رہے ہیں. استنجے کا جو لوٹا بنا ہوا ہے نا وہ بھی ان بزرگوں نے نہیں بنایا ہوا، وہ بھی جن پلانٹس کے اوپر بنتا ہے، جن ڈائیوں میں بنتا ہے. کوئی ایک چیز بتائیں خدمات نے، جی خدمات. اور قرآن پرنٹ کرنے والی مشین نہیں بنا سکے. یہ ابھی میرے سامنے جتنے پڑھی ہوئی ہیں نا یہ حدیث کی کتابیں، یہ باہر کے ملکوں سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں.
یہاں پہ بھی جو پرنٹنگ پریس ہے نا وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں. یہ کیمرہ جو ہے, آپ اپنے اوپر غور کریں, آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا جن مشینوں پہ بنے ہوئے وہ بھی اجمیر شریف کی نہیں ہے. نہیں تو تسی حال تک پتہ ہی پانے سن. ظاہر ہے بھی سائنس ترقی نہ کرتی تو انسانیت نے ننگے پاؤں پھرنا تھا. اگر موچیوں نے صرف جوتیاں بنانی ہوتی ہیں, مشینیں نہ ہوتی تو سارے لوگوں کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے. جب ہاتھ سے لوگ سیا کرتے تھے کپڑوں کو, آپ ذرا ہسٹری کا دیکھیں, آج سے 200 سال پہلے تک تو یہ پہلی دفعہ سنگر کی مشین آئی تھی. دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ گئی کہ یار اب خود بھی ہم سی سکتے ہیں, وہ سوئی دھاگے کے بغیر بھی. تو یہ ساری وہ برکات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے جو یہ جھوٹے, وہ تو اتنا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا آپ کو, کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا, کہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے کو معجزہ کر دیا. اور ان کا یہ سنیں. اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھیں. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو تعبیر نخل والا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام چند اصحاب کے پاس سے گزرے, وہ کھجور کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ والا معاملہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے, جو فصل ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی. تو انہوں نے وہ کام اس سال نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر ایسا نہ کرو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا, تو ہم نے تو اس سال یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور ہماری فصل کم پڑ گئی ہے. تو نبی علیہ السلام کے ذرا الفاظ سنیں. آپ نے فرمایا جو کام میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں نا اس پہ چلا کرو, اور اگر کسی معاملے میں جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو میں اپنی کو ذاتی رائے دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس کھجوروں کا نہیں تھا, آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا, اور آپ نے اس کے اوپر کوئی اور محسوس نہیں کی. آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دینی مسئلہ بتاؤں وہ لے لیا کرو, جو میں تمہاری دنیا سے متعلق کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. آپ ہمیں ایٹم بم کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ کی نبوت کی دلیل اسی کام کو بنانا ہے تو نبی علیہ السلام کو سکھا بھی دیتا, لیکن نبی علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہیں. آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو, جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ تم کرو, دینی معاملات میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے. اور دیکھیں یہ جو مسلم شریف کی 3 حدیثیں ہیں ان کے اوپر باقاعدہ جو مسلم میں تبویب ہوئی ہے, باب باندھا ہوا ہے نا, وہ انتہائی گستاخانہ ہے ان کی نظر میں. اور وہ باب یہ ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور کن معاملات میں ضروری نہیں ہے. یہ کتابوں کا دین ہے جناب. اگر نبی الاسلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سرکار یہ جو آپ کو یہ پڑھاتے ہیں جی فلاں بزرگ یہ کر لیا, وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا جی ہمارے بزرگوں نے تو ایک جو ہے مصنوعی چاند بنا لیا ہوا تھا, اور خدا دا نا جو ہے شکر ہے گوریاں نو اردو نہیں آتی تو انہوں انگریزی نہیں آتی. جو اسلام کی پیٹھ میں تم لوگوں نے چھرا گھونپا ہے جھوٹ بول بول کے. بس اب آپ لوگوں نے ایک ہی بات ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بزرگ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے, ہمیں ایک نو مولود بچے کا خطرہ چاہیے, ادروائز سارے بابے فارغ. یہ پہلی بار ہوئے گا کہ چاچے ٹور جان گے, چاچیاں اپنی جگہ ہی رہن گیا, چاچے فارغ سارے. جو خطرہ نہ کر سکے روحانی طور پہ وہ چاچا فارغ, اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جس کا پھر وہ حقدار ہے. ویسے تو یہ لوگ دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ حضرت عمر ہوتے تو کسی اور طریقے سے بات کرتے. میں نے تو ایک ادبی طریقے سے اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ امید ہے ان کو آرام آ جائے گا. باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات چاہیے تو میں نے آلموسٹ آج سے 7-8 سال پہلے 4 ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھیں جو میری پرانی والی قرآن کلاسز ہیں. ان میں 4 ویڈیوز تھی 1.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 131A 131B C اور D, معجزات سے متعلق, کرامات سے متعلق, استدراج سے متعلق,
ایلوژن سے متعلق وہ 4 لیکچرز ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے. اس میں نبی الاسلام کے معجزات بھی بیان کیے کہ یہ کرامات بھی بیان کی, ایک ایک چیز کو میں نے الحمدللہ تفصیل سے بیان کیا. چونکہ اب تو میں خاص کسی ایک ٹاپک کے اوپر اتنی مختصر بات کرتا ہوں کہ کوئی اس کا اینگل چھوٹ بھی نہ جائے اور بات کنوے بھی ہو جائے, اس لیے یہ مختصر بات بھی ہماری 1 گھنٹے سے بڑھ ہی جاتی ہے, ورنہ کوئی نہ کوئی بات بیچ میں رہ جاتی ہے. بہرحال ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شوق ہے تو وہ میری وہ ویڈیوز دیکھ لے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.